بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہونے والی ہے آپ لوگ کے لیے۔ کیونکہ میں تلاوت کر رہی تھی تو مجھے ایک آیت میں بہت انفارمیشن ملی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ سورہ الحدید کی آیت مبارکہ 34 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ ہوپ کہ آپ لوگ کو ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا، تو آج اسی آیت پر، اس کی ڈیٹیلز پر میں آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گی۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک نہایت اہم مضمون شروع ہوتا ہے جس میں کلیسا کی ساری تاریخ سموری گئی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے خصوصی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہم پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے، پھر لفظ رہبانیت کے لغوی اور اصطلاحی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ رہبانیت کی ابتدا کس نے کی اور کن حالات میں ہوئی۔ بعد ازاں اس میں جو طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں اور جس طرح رہبانیت سے سارا عیسائی معاشرہ اور کلیسائی نظام متاثر ہوا، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ دوستو، اس جملے کے ترجمے میں علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر 1 کہ رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لیے اختیار کیا تھا۔ تو اس صورت میں اللہ کا تعلق ابتداء کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر یہ کہ وہ ہماری رضا کے طلبگار بنے۔ اس صورت میں مستثنیٰ متصل ہوگی اور پہلی صورت میں مستثنیٰ منقطع ہوگی۔ دوستو، رہبانیت میں 2 لغتیں ہیں، رہبانیت بفتح را اور رہبانیت بضم را۔ تو پہلی صورت میں یہ رہب سے ماخوذ ہوگا جس کا معنی خوف اور ڈر ہے، اور دوسری صورت میں یہ رہبان جو راہب کی جمع ہے اس کی طرف منسوب ہوگا۔ تو پہلی صورت میں اس کا معنی ہے وہ مسلک اور وہ طرز حیات جس کی بنیاد خوف اور ڈر پر ہے، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا ان لوگوں کا مسلک اور طرز زندگی جو ہر وقت ڈرنے والے اور خوفزدہ رہنے والے ہیں۔ علامہ راغب لکھتے ہیں، یعنی فرط خوف سے عبادات اور ریاضیات میں حد درجہ خلو کرنا۔ اور علامہ پانی پتی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی عبادت اور ریاضت میں مبالغہ، لوگوں سے قطع تعلق، جائز اور مباح خواہشات کو بھی ترک کر دینا۔ اور پھر علامہ ابن منظور نے ان الفاظ میں اس کی وضاحت کی ہے، یعنی دنیا کے مشاغل کو ترک کر دینا، اس کی لذتوں کو نظر انداز کر دینا، اہل دنیا سے عزلت گزینی، اپنے آپ کو طرح طرح کی مشقتوں میں مبتلا کر دینا۔ ان میں سے بعض لوگ اپنے آپ کو خصی کر دیا کرتے تھے اور بعض لوہے کی زنجیریں ڈال لیا کرتے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے تھے۔ دوستو، اب یہ عرض کرنا ہے کہ رہبانیت کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کن لوگوں نے کی۔ ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے جس سے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گدھے پر نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا۔ حضور نے فرمایا، اے ام عبد کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کو کہاں سے اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آ گئے، انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔ اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا،
ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن 3 مرتبہ انہیں شکست ہوئی اور صرف چند لوگ زندہ بچے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے، اور ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائے یہاں تک کہ وہ نبی مکرم تشریف لائے جس کی آمد کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو وہ پہاڑوں کے غاروں میں منتشر ہو گئے اور انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور بعض نے کفر اختیار کر لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پاک تلاوت فرمائی، جو کہ میں آپ لوگ ساتھ جس کا یہ ڈیٹیلز شیئر کر رہی ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فروکش ہو گئے اور اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں بسر کر دی، اور اس تمام کوشش میں ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جبر و تشدد کے ان اوقات میں ان کا یہ ایک اضطراری فعل تھا۔ ان کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہ تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی دین عیسوی کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان روحانی ترقی کر سکتا ہے اور نہ اسے قرب الہی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جابر اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اسی کو دین بنا لیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں اختراعات کا اضافہ ہوتا گیا۔ لوگوں نے اپنے اوپر تشدد اور پابندیوں کا اتنا بوجھ لاد لیا کہ زندگی وبال جان ہو گئی۔ کلیسا کے خانقاہی نظام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا اور ازدواجی زندگی کو خیر بات کہی، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو انجام دینے پر مقرر ہوتا تو اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑا عیب شمار ہوتا، اور غیر شادی شدہ آدمی اگر کلیسا کا عہدیدار بنتا تو اس کا شادی کرنا خارج از بحث تھا۔ لیکن جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے ان پر لازمی تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات منقطع کر دیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی شادی نہ کرنے پر طرح طرح سے ترغیب دی جاتی۔ سینٹ جیرون جیسا ممتاز مسیح عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد سے بھی قطع تعلق روحانی مدارج طے کرنے کے لیے شرط اول تھی۔ تو جو لوگ رحمانیت اختیار کرتے وہ عمر بھر اپنے اہل و عیال اور ماں باپ سے الگ تھلگ رہتے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں درج ہیں جنہیں پڑھ کر دل کٹتا ہے اور رحمانیت کے اس سنگ دلانہ طرز حیات پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ دوستو ایک دردناک واقعہ آپ بھی سن لیجئے۔ سینٹ سیمون اپنے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر کسی دیر میں راہب بن گیا۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ باپ تو بیٹے کی جدائی میں راہی ملک عدم ہوا اور ماں تڑپنے اور رونے کے لیے باقی رہ گئی۔ اس پر 27 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ جب اس سینٹ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو ماں کو اپنے بیٹے کی قیام گاہ کا پتہ چلا۔ وہ بوڑھی ضعیفہ راہ کی مشقتیں برداشت کرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کی خانقاہ میں عورتوں کو داخلے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اسے کسی نے اندر نہ جانے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہلا بھیجا کہ میں تیری فرقت کی ماری ماں ہوں، صرف تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، یا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو یا خود باہر آ کر مجھے اپنے مکھڑے کی ایک جھلک دکھا دو۔ لیکن اس سنگ دل بیٹے نے اپنی تڑپتی بھلکتی ماں پر ذرا ترس نہ کھایا اور ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ 3 دن اور 3 رات وہ بیچاری دروازے پر پڑی منتیں کرتی رہی۔
آخر اس نے وہی دم توڑ دیا۔ اس وقت سینٹ صاحب تشریف لائے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہے، اس کی دعا کسی رحمت کی مستحق نہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نفس کو اذیت پہنچانے کا ذوق بڑھنے لگا۔ انہوں نے عجیب اختراعیں کی۔ کسی نے اپنے آپ کو زنجیر اور سلاسل میں جکڑ دیا، کسی نے بھاری بوجھ اپنے اوپر لاد لیا اور کسی نے اپنے اوپر، چنانچہ اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں۔ یہ تحریک کچھ اس زور سے چلی کہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی بھرمار ہو گئی جہاں راہب مرد یا راہبہ خواتین آ کر جمع ہو گئی۔ انسانی فطرت کے تقاضوں سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ عارضی فتوحات تو حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن کلیتاً ان کی بیخ کنی ناممکن ہے۔ بلکہ جب رکے ہوئے جذبات سیلاب کی طرح امڑ کر آتے ہیں تو سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی حال کلیسا کی خانقاہی نظام کا ہوا۔ بڑے بڑے پوپ اور سینٹ دولت و ثروت میں اپنے وقت کی قارونوں کو بھی مات کر گئے۔ جن محلات میں وہ رہائش پذیر تھے ان کے سامنے شاہی ایوانوں کی بھی وقت نہ تھی۔ وہ خانقاہیں جو کنواری راہبات کے لیے مختص تھیں، حرام کاری کے اڈوں میں تبدیل ہو گئی۔ ان کی فصیلوں کے پرے نوزائیدہ بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ کلیسا کی تاریخ کا یہ بڑا اندھوناک اور شرمناک باب ہے جو ان کے اپنے مورخین نے لکھا ہے۔ انہی بدعنوانیوں اور بدکاریوں کو قرآن حکیم میں فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا کے ایک جملے میں بیان کر دیا۔ دوستو، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ترہب کو طلب ریاست کے لیے بطور زینہ استعمال کیا اور اس طرح لوگوں کے مال ہڑپ کرتے رہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دی، خواہشات نفس کی پیروی سے روکا، دولت کی محبت اور دنیوی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ترک دنیا اور نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے۔ اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے، اس نے کھیتی باڑی، تجارت اور صنعت کا شوق دلایا ہے، پاک صاف رہنے کی تلقین کی ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی لازم قرار دی ہے، بلکہ اس نے ہر شخص پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم فرماتے ہیں، یعنی اپنے نفسوں پر سختی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے گا۔ ایک قوم نے اپنے اوپر ناروا سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ راہب خانوں اور خانقاہوں میں ان کے باقی ماندہ لوگ موجود ہیں، انہیں دیکھ لو۔ ایک دفعہ چند صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں شادی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سویا بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے دانستہ روگردانی کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سفر پر گئے۔ ہمارے ایک ساتھی ایک غار کے قریب سے گزرا جس میں پانی کا چشمہ تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں آ کر رہائش اختیار کر لے گا۔ پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانے کے لیے سبزیاں کافی ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرے گا۔ کہنے لگا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ ارادہ عرض کرتا ہوں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت
دے دی تو ایسا کروں گا، اور اگر اجازت نہ ملی تو خیر۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد اور قرطبی کی یہ ترجمہ ہے کہ میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ ملت حنفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں، جس میں آسانی اور فراخی ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک صبح یا ایک شام راہ خدا میں جہاد و دنیا اور معافیہ سے افضل ہے، اور تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا 60 سال کی نفلی نماز سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے رہبانیت ہے، اور میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے۔ نصارہ نے تو ظالموں اور جابروں سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی راہ لی، لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ طریقہ کار روا نہیں۔ باطل کے سامنے سینہ سپر رہنا، سیف و سنا، قلم و زباں سے مارکہ جہاد گرم رکھنا، اور اسی حالت میں جان دے دینا اسلامی رہبانیت کا کمال ہے۔ جن لوگوں نے خلوص نیت سے رہبانیت کو اختیار کیا، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے خلوص نیت اور حسن عمل کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ اہل کتاب کا یہ خیال سراسر بے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے وہ اجارہ دار ہیں۔ نہیں، اس کے فضل و کرم کے خزانے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تم بھی اس ذوالفضل العظیم کے سامنے دامن پھیلاؤ، پھر دیکھو اس کی نوازشات کی بارش کیسے برستی ہے۔